اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم، اور اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کو بیٹھنے کا موقع دیا۔ ایک بار پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی ساری نوازشیں ہم سمیٹ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر وہ بابرکت رات بھی آتی ہے، جس کے لیے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے نا۔ تو ہم بھی قرآن کے ساتھ ہی اس رمضان کو گزارتے ہیں، ہر سال گزارتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی تو ہم اپنا رمضان قرآن کے ساتھ ہی گزاریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابتدا قرآن کی جو کی وہ سورہ فاتحہ سے کی۔ سورہ فاتحہ کو، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور اسی مضمون کی مناسبت سے ہے کہ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے کسی بھی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح کرنا ہو، یعنی کھولنا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے، ابتدا کرنا، کھولنا، افتتاح کرنا۔ زمانہ نزول اس کا یہ ہے کہ یہ نبوت محمدی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اور معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ الگ، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ یعنی مکمل جو صورت، پوری کی پوری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ اس کے بعد تو پھر صورتیں آتی رہیں، لیکن پہلی یہ صورت تھی جو مکمل صورت میں نازل ہوئی۔ اور اس کا مضمون کیا ہے کہ یہ صورت جو ہے پوری کی پوری دراصل ایک دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے بندے کو سکھائی ہے۔ اور جیسے کوئی بھی کسی چیز کی ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بنانے والا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس چیز کو استعمال کرنا، اس کو چلانا بھی وہی سب سے خوبصورت جانتا ہے، وہی کیونکہ اس کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے نا، اس کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس نے اپنے مخلوق کو وہ دعا سکھائی ہے کہ جس کے جواب میں پھر پورا کا پورا قرآن نازل ہوا۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے، اتنی جامع یہ دعا ہے، اور اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ بیان کی ہے کہ اگر اس کا ایک آیت کو ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کے ساتھ پہلے ہی سٹارٹ میں ہی، شروع میں ہی اپنے بندے کے ساتھ کتنا خوبصورت تعلق بیان کرتا ہے اپنا۔ اور کیا کہا کہ انسان کو سکھائی جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، یعنی ابتدا کر رہا ہے، ابھی کتاب کھول رہا ہے، تو اس کو کھولنے سے پہلے پہلے وہ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی بہت ساری کنفیوژن، بہت ساری چیزیں کہ اس کتاب میں کیا ہوگا، اس کتاب میں کیا کیسی چیزیں ہوں گی، وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بہت سارے اس کے جو شک و شبہات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے صرف اس سورہ فاتحہ کو ہی پڑھنے سے۔ اور کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگر تم اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ دعا کرو۔ ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا گیا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مانگیں، کوئی چیز بھی اللہ سے طلب کریں، خواہش کریں، تو اس کو مانگنے کا بھی طریقہ سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دعا کے آداب کیا ہیں، دراصل اللہ سے مانگنے کا ترتیب کیا ہونی چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی سورہ فاتحہ بہت پیارا سکھاتی ہے۔ اور انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ یعنی بچہ، اگر بچے کو یہ پتا ہو نا کہ میری ماں یہ والی چیز دے سکتی ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو بچہ لپٹ جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے بس یہ لینی ہے آپ سے۔ لیکن اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ یہ چیز ماں کے اختیار میں نہیں بلکہ باپ کے پاس ہے اس کا اختیار، تو بچہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو باپ کی طرف زیادہ وہ کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، وہ چاہتا ہے باپ کی خوشامد کرے، باپ کو راضی کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ میری ماں کے اختیار میں نہیں، یہ تو میرے باپ کے اختیار میں۔ تو اسی طرح سے انسان اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کرے گا، وہ دعا کرے گا جب اسے پتا ہوگا کہ اللہ کے اختیار میں یہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں یہ چیز ہے، اللہ صرف ایک کن کہے گا تو ہماری یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ فاتحہ کے اندر ابتدا ہی میں کیا بتایا
کہ تم کیا کیا چیزیں مانگو گے، تمہاری بھلائی کس چیز کے اندر ہے اور تمہیں کیا مانگنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں سب سے پہلی ترجیح تمہاری کون سی دعا ہونی چاہیے، وہ سورہ فاتحہ پورا بتاتی ہے۔ اور کیا ابتدا میں ہی، قرآن کی ابتدا میں ہی اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو جو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں، بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن پورا کا پورا جو ہے اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا کا پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی تو نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابتدا کے اندر بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا اگر پانی اسے چاہیے تو ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے کہ کہو کہ ماما پانی دیں۔ ہم بعض اوقات بچے کو وہ چیز نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بچہ مجھ سے مانگے تب میں اس کو وہ چیز دوں گا تاکہ یہ بولنا سیکھے۔ تو بالکل یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ بولنا سکھا رہی ہے بندے کو، اور رب اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ وہ کیسے مجھ سے دعا مانگیں گے، کیسے میرے ساتھ تعلق بنائیں گے۔ وہ ابتدائی چیزیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اور بہت ہی خوبصورت سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا اتنی خوبصورت آیت سے کی گئی ہے، اتنے پیارے الفاظ سے کی گئی ہے کہ انسان مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابتداً جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے اس کے دل کے اندر جو تکبر اور جو غرور، جس نے ایک بہت ہی عبادت گزار جن کو ابلیس بنا دیا تھا، انسان اس سے بچ جائے۔ یہ بہت ہی پیاری چیز ہے کہ اللہ نے قرآن کی ابتدا اس لفظ سے کی، اس آیت سے کی کہ جو سارا غرور، سارا تکبر، میں سب سے اچھا ہوں، میری تعریف ہونی چاہیے، یہ میں نے کیا ہے، میں خوبصورت ہوں، میں بہت اچھا بول سکتا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے، ان ساری چیزوں کی جو میں ہے نا اس کو صرف اس ایک الحمد للہ رب العالمین نے کاٹ کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ ابلیس کی طرف جانے والی جو پہلی رات تھی وہ الحمد للہ رب العالمین سے بند ہو گئی۔ اگر اس کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا اور اس کو دل میں اتار لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کو سجتی ہے۔ سمجھ لیں کہ اس آیت کا یعنی اگر آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے، آپ کے پاس کوئی خوبصورتی ہے، آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، تو اس میں کمال آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا کمال تو بس اتنا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت، میں کہیں پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر بڑا انہوں نے اچھا سا سمجھایا ہوا تھا کہ جیسے بندے کی کوششیں اور رب کی طرف سے اس کی مدد بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم کسی کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر 99.9% ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد ایک دم ایرر آ جاتا ہے اور وہ سارا کا سارا ریورس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ تجربہ کیا ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ وہ 99.9 ڈاؤن لوڈ ہونے کے باوجود اگر 0.1 ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو وہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ایفرٹ 0.1 ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت، ہماری مدد، ہماری جو اللہ تعالیٰ ہم اپنی نصرت کے ساتھ ہم لوگوں کو اس قابل بناتا ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے جس نے اپنے بندے کو یہ قابلیت دی، اس قابل بنایا کہ وہ یہ کام کر سکے، وہ یہ چیز کر سکے، وہ اس بات کا اہل اپنے آپ کو بنا سکے۔ تو تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور کون ہے وہ اللہ؟ رب العالمین، پورے کے پورے عالم کا، پورے کی پوری کائنات کا، جس کے اندر ہماری زمین ایک ذرے کے برابر ہے نا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی قابلیت آ گئی تو ہم پوری دنیا کو ہی ہم کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ میرا خیال ہے کسی کا مائک آن ہے تو مائک کا تھوڑا سا خیال رکھیں، جو بھی نیا کوئی جوائن کرے وہ اپنا مائک خود ہی پھر اس کو میوٹ کر لے۔ تو
रब العالمین کون ہے؟ وہ رب العالمین جو پوری کی پوری اس کائنات کا رب ہے، جہاں پہ ہماری پوری زمین بھی اگر ہم لیں تو ایک ذرے کے برابر ہے نا. تو اس زمین کے اندر ہم کیا، ہماری کیا اوقات ہے اور ہماری کیا صلاحیت ہے کہ جس کے اوپر پھر ہم اکڑ جاتے ہیں. تو اس اکڑ کو، اس غرور، اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی ابتدا ہی اللہ نے یہ کی کہ تعریف تو اللہ کے لیے. جب انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے گا تو اس کے دل کے اندر کبھی بھی تکبر، کبھی بھی غرور، کبھی بھی اپنا وہ جملہ جو شیطان نے کہہ کر اپنے آپ کو شیطان کے اس مرتبے کے اوپر وہ لے گیا اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکار دیا گیا، وہ کیا تھا کہ میں اس سے اچھا ہوں. اور یہ اچھا ہونا کب آتا ہے دل کے اندر؟ جب آپ کو اپنی کسی صلاحیت کے اوپر، کسی قابلیت کے اوپر فخر اور غرور اور تکبر آ جائے. تو وہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہر چیز کی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور کون ہے وہ اللہ رب العالمین؟ الرحمن الرحیم. صرف ایک صفت نہیں ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ دو صفات اکٹھی بیان کرتے ہیں، ایک ہی مفہوم کے ساتھ، ایک ہی معنی کے ساتھ ملتی جلتی دو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے بارے میں زور دے کر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بہت ہی کوئی لمبا چوڑا اور شان و شوکت والا، بہت بلند و بالا. حالانکہ بلند سے سمجھ آ گئی تھی بات کہ کوئی کسی بلند بات کی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بلند و بالا، یعنی ہم اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے ایک اور صفت کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی قرآن کی بھی ترتیب اسی طرح سے اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی صفت کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک اور صفات کو ساتھ ملا دیتے ہیں اس کے اوپر زور دینے کے لیے. رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اس کی رحمت اور اس کی وہ رحمان اور وہ رحیم، دنیا کے اندر وہ سب کے لیے رحیم ہے، سب کو ساری چیزیں دے گا، لیکن آخرت کے اندر وہ صرف ان لوگوں کے لیے رحیم ہے جو اس کی بات کی فرما برداری کریں گے، جو اس کا حکم مانیں گے، ان کے لیے وہ رحیم ہوگا. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین. اب دیکھیں مالک یوم الدین ایک اور چیز، ایک اور انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. کسی کے ساتھ تو زیادتی کرتا ہے لیکن وہ دراصل اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں اس کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. مالک یوم الدین یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد وہ چیز بھی انسان کے دل کے اندر شروع میں ہی لا دینا چاہتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم کھلے اور بالکل آزاد ہو، جو تم کرو گے وہ تمہارا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ابتدا میں ہی اللہ نے اپنا جب تعارف کروایا کہ تمہارا جو خالق ہے وہ کون کون سی ڈگریاں رکھتا ہے، اس کے پاس کون کون سی چیزوں کی دسترس ہے، ان کے اندر اہم چیز کیا ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن ایک اور بھی اس کے پاس ڈگری ہے کہ وہ مالک ہے کس دن کا؟ بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا مالک ہے کہ جب سب کو اس کے اپنے اپنے کیے کی جزا اور سزا دونوں ملنے والی ہوں گی. تو جب یہ چیز انسان کے دل میں شروع میں ہی آ جائے گی کہ میں آزاد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ مجھ سے سوال ہوگا، مجھ سے پوچھ ہوگی، تو وہاں اس کے اعمال ٹھیک ہونے لگیں گے کہ میں کسی کے اوپر بھی زیادتی کروں گا یا کوئی بھی ایسا عمل کروں گا کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ اللہ نے سکھایا، شروع میں ہی بتا دیا میرے علاوہ کسی کی طرف مت دیکھنا. چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے کسی کی مدد مانگنا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہاں خاص اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے تھے اور مانگتے رہیں گے. اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے. دیکھیں کتنا پیارا رب ہے نا، کل کا کل اپنی طرف کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ فلاں کو راضی کر لو، فلاں کو راضی کر لو، فلاں کو راضی کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، مجھے راضی کرو. اور میں کیسے راضی ہوں گا؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا. یعنی یہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کے اندر تمہیں جو بھی بڑے بڑے لوگ ملیں، بڑی حیثیت کے لوگ ملیں، بڑے مقام کے اوپر ملیں، بظاہر دنیاوی لحاظ سے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم ان کے آگے جھک جاؤ، اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا لو اور وہ جو چاہیں تم سے کروا لیں. تو یہاں پہ بھی ایک مائنڈ سیٹنگ ہو گئی
کہ جھکنا صرف اللہ کے آگے، مدد صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی مدد نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہاں تک تو ہم نے کیا کیا، یہ آدھی ہو گئی سورہ فاتحہ۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، کیا سکھایا کہ جب اللہ سے کبھی بھی زندگی کے اندر دعا مانگنی پڑے تو اس کی ترتیب کیا ہو۔ ترتیب یہ ہو کہ ابتداً سب سے پہلے اللہ کو بڑا مانا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی دعا کا مدعا رکھیں۔ یہ بڑی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ ہم اپنے بہت ہی اچھی گہری دوست بھی ہوتی ہے، اس کو کال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت ضروری کام سے کال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑوسن ہوتی ہے، کوئی بھی برابر میں ہمارے نیبر میں کوئی ہو، ہم جائیں اور جا کے ایک دم سے کوئی چیز بھی چاہیے ہو، ہم دروازہ نوک کر کے بہت جلدی میں بھی ہوں تو بھی 2-3 جملے تو ضرور بولتے ہیں نا، السلام علیکم، کیسی ہیں، کیا کر رہی تھی، بچے کیسے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم ذرا اپنے اس مدعا کے اوپر آتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تھی، ذرا یہ چیزیں پکڑانا، آپ کے پاس یہ چیز ہوگی، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا، ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ بالکل دعا کی بھی وہی ترکیب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ابتداً ہی بس شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ دے تو دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوبصورتی دعا کی یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی بڑائی کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے بعد اپنی دعا رکھی جائے۔ اب یہاں پہ آدھی تو وہ اللہ کی تعریف ہو گئی، حمد و ثنا ہو گئی، اور اب اللہ سے دعا کی ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور دعا کتنی پیاری سکھائی۔ پہلی جو دعا ہے مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، وہ صراط مستقیم کی دعا ہے۔ اگر اسے صراط مستقیم مل گئی تو وہ جو راہ سے بھٹکانے والی راہیں ہیں ان ساری راہوں سے وہ بچ جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے کیا کہا کہ سب سے پہلی دعا تم یہ مانگ کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، سیدھا راستہ جس نے پہلی دفعہ قرآن اٹھایا، جو بالکل ابھی ابتدان مسلمان ہوا ہے یا شروع ہی ابھی کیا ہے اس نے، اسے کیا پتا صراط مستقیم کون سی ہے؟ ہاں بس اس نے کہہ دیا کہ صراط مستقیم دکھا۔ اب اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم کون سی والی ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط، ان لوگوں کا راستہ، کن لوگوں کا؟ غیر المغضوب، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھٹکے ہوئے کون ہیں۔ ان بھٹکے ہم یہ سوچیں یہ پڑھ کے ابھی پہلی مرتبہ قرآن اٹھایا، ابتدا کی، کھولا، اچھا بھٹکے ہوئے کون لوگ ہیں؟ تو یہ سارے بھٹکے ہوئے لوگ اور گمراہ لوگ آگے اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر کے بتائیں گے، اور ان کی وہ گمراہی اور ان کا وہ بھٹکنا بھی دکھائیں گے، ایک ایک منظر سامنے لے کر آئیں گے کہ دیکھو تم ایسے نہیں کرنا۔ یہ ہیں وہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ جن سے تم نے ہمیشہ ان کی راہوں سے پناہ مانگنی ہے، ہمیشہ ان کے اعمال سے پناہ مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو ان اعمال سے بچانا ہے جس کی دعا تم ابتدان کر چکے ہو، تمہاری ابتدائی وہیں سے ہوتی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا اور جو نہ تو معتوب ہوئے اور نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان لوگوں کے راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ یہ تھی سورہ فاتحہ۔ اب دیکھ لیں کتنی خوبصورت اور جامع ہے سورہ فاتحہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل مکمل بیان کر دی، طریقہ بیان کر دیا اپنے بندے کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اس میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ یعنی ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، نا قبول ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے سورہ فاتحہ کا۔ تو سورہ فاتحہ کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدھا آدھا اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ایک بڑی طویل حدیث ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے جواب میں ایک ایک جواب دیتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت پڑھتے ہیں تو دوسری آیت کے بعد پوری کی پوری سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں سورہ فاتحہ کے اندر۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو گئی۔